So we continue our lecture with the right duties and role of the Mudarib, and the first duty of the Mudarib is Amin. To look after the investment responsibly except in case of the natural calamities. Mean that the Mudarib is Amin of the resources provided by the Rabbul Mal. وہ جو فائنینس رب المال نے اس کو مہیا کیا ہے وہ اس کے لیے ایک امانت کے طور پر ہیں، اور مضارب اس کی ہر ممکن حفاظت کرے گا. ہاں اگر نیچرل کلیمٹیز آ گئی، قدرتی آفت آ گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. نمبر 2، وکیل. ٹو پرچیز فرام دا فنڈ پرووائڈیڈ بائی دا رب المال. The Mudarib is also act like a wakil, and he purchase goods and services for the business from the finance that is provided by the Rabb al-Mal. Number 3, Shareek, partner. The Mudarib is a partner of the Rabb al-Mal, and he has to share the profit of the businesses with the Rabb al-Mal with the predetermined ratio. Again, the fourth one, he is Zamin. Zamin means he is guarantor to provide for the loss suffered by the Mudaraba due to the act of his part. اگر جو ہے مضارب کی کسی ایکشن کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اگر مضاربہ کانٹریکٹ میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ مضارب اس کو ادا کرے گا، نہ کہ وہ بزنس کا حصہ ہوگا. نمبر 5، اجیر. When the مضاربہ get fasted due to any reason, the مضارب is entitled to only the salary اجرت المثل. یعنی جب مضاربہ کا کنٹریکٹ کسی بھی وجہ سے اگر وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جو مضارب ہے وہ صرف اجرت، اپنی محنت کی اجرت لینے کا حقدار ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. نمبر 6، ان کیس دیر از اے لاس دا مضارب ول ناٹ ایون گیٹ دا اجرت المثل. اگر کوئی بزنس جو ہے وہ فاسد ہو گیا کسی وجہ سے، یعنی نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اور اس وقت بزنس کے اندر اس وقت نقصان چل رہا ہو، بزنس کیپٹل لاس چل رہا ہو، تو اس کنڈیشن میں جو مضارب ہے اس کو اجرت بھی نہیں ملے گی، اس کو اس کی تنخواہ بھی نہیں ملے گی. 7.1 مضارب should abide by all terms and conditions. Yes, very important. In the letter of offer and acceptance, both parties mutually set the term and condition of the business, and it is the duty of the mudarib to abide all the term and condition of the business that are set. Number 8, Mudarib is free to enter into any other mudaraba unless he is explicitly debarred from doing so. جو مضارب ہے وہ اس مضاربہ کنٹریکٹ کے علاوہ اگر کسی اور مضاربہ کنٹریکٹ میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کو اجازت ہے، لیکن اگر رب المال نے، اس کنٹریکٹ کے رب المال نے اگر اس کو واضح طور پر منع کیا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ اگر انٹر ہو رہا ہے کانٹریکٹ میں تو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو پھر مضارب جو ہے وہ اس وقت وہ نہیں انٹر ہو سکتا کسی دوسرے مضاربہ کنٹریکٹ میں. نمبر 9، مضاربہ کین ٹیک ہیلپ فرام تھرڈ پارٹی ٹو رن بزنس ایفیشینٹلی. یس، جو مضارب ہے وہ اگر کسی تھرڈ پارٹی کو ہائر کرتا ہے اور اپنی بزنس کو ایفیشینٹلی چلانے کے لیے اور پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے تو وہ الاؤڈ ہے. نمبر 3 ہے 3 jurist holds that Rabb al-Mal cannot take active participation in the business, but Shafi jurist said that he can do so as modern businesses are extensive and complex. Right? 3 جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب المال جو ہے وہ مضاربہ
بزنس میں ایکٹیولی پارٹیسپیشن نہیں کر سکتا. لیکن جو شافی جورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو اس وقت دنیا میں بزنس ہے وہ بہت ہی ایکسٹینڈڈ ہے، ایکسٹینسو ہے، کمپلیکس ہے، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ رب المال کا جو ہے مضارب کے ساتھ کام کرنا جائز بنتا ہے اور وہ جائز اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. نمبر 11, if Mudarib asks to give any guarantee for the return of the Ras al Mal, the contract will be void. However, the guarantee can be seek for the efficient run of the business. Yes, اگر تو رب المال جو ہے اس چیز کی گارنٹی مانگتا ہے کہ اس کو کیپٹل واپس ہوگا، یا اس چیز کے لیے وہ گارنٹر مانگتا ہے، تو یہ مضاربہ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. ہاں، اگر وہ اس بات کی گارنٹی مانگتا ہے کہ مضارب جو ہے وہ انیفیشنسی نہ دکھائے بزنس کے اندر اور ایفیشینٹلی بزنس کو رن کرے تاکہ پروفٹ ہو، اور تو اس کے لیے وہ گارنٹی مانگ سکتا ہے. نمبر 12, مضارب is free to sell and purchase goods for business and can keep the good in his custody. He can also pledge anything and enter into any other مضاربہ unless explicitly deviate from the rule. So mean that جو مضارب ہے وہ فری ہے گڈس اینڈ سروسز کی سیل اینڈ پرچیز کرنے کے لیے فار دا بزنس پرپزز. اگین جو ہے وہ کیپٹل میں سے ہی کوئی چیز پلیج کر کے گروی رکھ کے اس کے بدلے کوئی بینیفٹس لے سکتا ہے بزنس کے لیے، اور وہ کسی اور مضاربہ کنٹریکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے. لیکن ایک تو اس کے لیے رب المال کی پرمیشن ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رب المال کا کیپٹل استعمال نہیں کرے گا وہاں پر مضاربہ کنٹریکٹ میں، یعنی وہ کسی اور مضاربہ کنٹریکٹ میں اپنے کیپٹل کے ساتھ یا کسی اور کے کیپٹل کے ساتھ وہ انٹر ہو سکتا ہے، لیکن جو کرنٹلی جو مضاربہ کنٹریکٹ ہے اس کے کیپٹل کے ساتھ وہ بزنس میں انٹر نہیں ہو سکتا. نمبر 13, مضارب کین ناٹ گیو دا کیپٹل ٹو اینی ون وداؤٹ دا کنسنٹ آف رب المال. اینڈ جو مضارب ہے وہ رب المال کی اجازت کے بغیر کیپٹل کا کوئی بھی حصہ کسی بھی بندے کو گفٹ یا کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتا. نمبر 14 ہے the financial liability of رب المال is limited to his capital only and not liable for any load taken by the مضارب. ہاں، بڑی امپورٹنٹ بات کہ جو رب المال کی رسپانسبلٹی ہے لاس کی وہ صرف اور صرف اپنے کیپٹل سے، اس کا جو اپنا کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں مضاربہ کانٹریکٹ میں جب نقصان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ اس نقصان کا فائنینشیل برڈن جو ہے وہ سارے کے سارا رب المال برداشت کرتا ہے، اور جو مضارب ہے وہ صرف اور صرف اس میں اس کی مزدوری جاتی ہے، اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس کی ایفرٹ ضائع ہوتی ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ بزنس کے اندر جتنا بھی لاس ہو وہ سارے کے سارا جو ہے وہ رب المال برداشت کرے گا. نہیں، مضاربہ بزنس کی جو لاس کی جو لمٹ ہے وہ ہے دا اماؤنٹ آف کیپٹل آف دا رب المال. یعنی اگر کیپٹل سے زیادہ کا لاس ہوتا ہے تو وہ رب المال اسے برداشت نہیں کرے گا، وہ مضارب خود پے کرے گا. کیونکہ اگر اس نے بیانڈ دا کیپٹل بزنس کیا ہے مضارب نے، جو کہ اس کو الاؤڈ نہیں تھا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ جو بزنس کا لاس ہے بیانڈ دا کیپٹل وہ بھی مضارب خود ہی برداشت کرے گا. ظاہری بات ہے جو بیسک ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو مضارب ہے وہ ود ان دا کیپٹل ہی بزنس کرے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا. نمبر 15, مضارب ہیز دا پاور ٹو سیل گڈس آن کریڈٹ انلیس ایکسپلسٹلی ڈیپیئرڈ. ہاں، جو مضارب ہے اس کو ادھار پہ کریڈٹ پہ بھی گڈس اینڈ سروسز سیل آؤٹ کرنے کا اجازت ہے، لیکن اگر فرض کریں اگر رب المال نے اسے واضح طور پر منع کیا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی
ٹرم اینڈ کنڈیشن آف دا مداربہ. اب رولز کیا ہیں مداربہ کے جن کے اوپر مداربہ چلے گا. میں دوبارہ سے بتا دوں آپ کو جی کہ جو مداربہ کانٹریکٹ ہے اس میں بیسیکلی جو فائنینس ہوتا ہے وہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ رب المال پرووائڈ کرتا ہے، اور اس میں جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ جو ہے مدارب پرووائڈ کرتا ہے. ان کیس آف پروفٹ both the parties share the profit on previously agreed terms. لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان صرف اور صرف جو ہے فائنینشیل لائبلٹی اس کی رب المال پہ ہوتی ہے، اور مدارب کے اوپر اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس کی ایفرٹس اور اس کی لیبر ضائع ہوتی ہے. اب ہم پڑھیں گے ٹرم اینڈ رولز آف مداربہ. مداربہ کے کیا قوانین ہیں. نمبر 1، the راس المال should be in the form of money, gold or silver, or take this merchandise and sell it and invest the attained money in the business. This is also valid in Hanafi and Hanbali Maslik. According to the Hanbali jurists, the capital can be machinery etc. and the depreciation is borne by the Rab al-Mal. پہلی بات یہ ہے کہ جو راس المال جو ہے یعنی جو فائنینس ہے جو مدارب کو دیا جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے وہ کیش میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، the first priority will be given to the money. اس کے بعد اگر ہے تو وہ گولڈ اور سلور میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی پراپر جو ہے ویلیویشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ویلیویشن کے بعد ہی جو ہے رب المال جو ہے اس کو جو مدارب کے سپرد کرے. یا جو رب المال ہے وہ ایسا بھی کہہ سکتا ہے ٹیک دس مرچنڈائز اینڈ سیل اٹ اینڈ انویسٹ دا اٹین منی ان دا بزنس. یعنی جو اس کے پاس سامان ہے یہ لے لو اور اس کو فروخت کر دو، اور جتنے کی بھی فروخت ہو گئی ہے جو پیسے آپ کو مل گئے اس کو ایز اے کیپٹل جو ہے وہ انویسٹ کر دو. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 ہے ایٹ دا ٹائم آف انٹرنگ دا کانٹریکٹ the amount of capital must be clearly mentioned. Yes، یعنی ایسا نہیں ہے کیپٹل مینشن نہ ہو. یعنی جب بزنس میں مدارب اور رب المال انٹر ہوں گے تو کیپٹل کی کوانٹٹی جو ہے، اماؤنٹ جو ہے وہ کلیئرلی مینشن ہونی چاہیے. جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے اس میں آفر کے اندر جو رب المال ہے وہ کلیئرلی اس کے اندر مینشن کرے کہ کیپٹل اتنا ہوگا. نمبر 3 ہے the رب المال should clearly provide money in cash rather than say that use that money which you owe to me as a capital, it will be invaluable. یعنی وہ یا تو کیش میں پرووائڈ کرے یا پھر کوئی مرچنڈائز پرووائڈ کرے جیسے اوپر بتایا گیا ہے، اور اسے کہہ دے کہ اس کو فروخت کر دے، اور وہ جتنے کی بھی فروخت ہوئی وہ میرا کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ تم نے جو میرے پیسے دینے، وہ جو پرانے پیسے تم نے مجھے دینے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، اسے ایز اے کیپٹل استعمال کر لو اور بزنس سٹارٹ کر لو، اور پھر جو پروفٹ ہوگا مجھے دے دو. ایسا نہیں ہو سکتا. نمبر 4 ہے if رب المال says that I will work with you in the business by the business the مداربہ will become invalid. اگر تو جو رب المال ہے وہ کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گا، تو ایسا مداربہ کنٹریکٹ نہیں ہو سکتا. نمبر 5 ہے at the time of the contract, the share of Mudarib in the profit should be clearly mentioned in percentage, like 50% or 40% of the total profit, rather than in fixed money term. In case the fixed money term, the contract will be invalid and void. یعنی جب آپ کانٹریکٹ کریں، جب اس کے آرٹیکل آپ فارمولیٹ کریں اور اس میں جب آفر دیں تو اس میں لکھیں کلیئرلی ان پرسنٹیج ٹرم کے مدارب کا منافع کتنا ہوگا، ٹوٹل منافع میں سے اس کا حصہ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ نے اس کو 40%، 50%، 30%، 20% اس طرح نامینیٹ کیا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ مدارب کو فکس ملے گا 40,000، 50,000، 30,000، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس صورت میں جو آپ کا کانٹریکٹ ہے مداربہ کا وہ نل اینڈ وائڈ اور انویلڈ ہو جائے گا. نمبر 6 the مداربہ شیئر must be fixed out of the total profit, not capital. Not salary can be offered along with the profit share. اچھا، ایک تو بات یہ ہے
کہ جو مضاربہ کا آپ نے پروفٹ شیئر کرنا ہے، وہ پروفٹ جو پرسنٹیج آپ نے شیئر کرنی ہے ود دا مضارب، وہ ٹوٹل پروفٹ میں سے ہونی چاہیے، نہ کہ کیپٹل میں سے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس کے ساتھ پروفٹ شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس کے ساتھ ساتھ سیلری نہیں دے سکتے، یعنی آپ اسے 50% پروفٹ دیں اور ساتھ کہیں جی نہیں جی میں ساتھ میں 5,000 روپے دوں گا، انسینٹو ہے آپ کا 10,000 دوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ صرف پروفٹ شیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹوٹل پروفٹ میں سے، اور وہ بھی پرسنٹیج فارم میں۔ نمبر 7، if مضارب holds the financial resources of رب المال as a mortgage, no valid مضاربہ contract can be made on the basis of mortgaged capital۔ اگر یعنی مضاربہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو مضارب ہے اس کے پاس رب المال نے کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے، یعنی مورٹگیج کی ہوئی ہے اس کے، تو اگر رب المال کا وہ جو آپ کے پاس میرا مورٹگیج پڑا ہوا ہے اس سے آپ سٹارٹ کریں، وہ میرا کیپٹل ہوگا اور آپ بزنس سٹارٹ کریں، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ اس طرح کہتا ہے تو جو مضاربہ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا۔ نمبر 8، the مضارب has to safeguard the capital of رب المال۔ In each and every condition, the مضارب has to safeguard the capital of the رب المال and he is the ameen and trustee of the رب المال۔ Again, number 9, it is the responsibility of the مضارب to return the راس المال when demand as per agreement۔ ہاں جی، جب وہ ایگریمنٹ ایز پر ایگریمنٹ، جو ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ جو مضارب ہے وہ رب المال کو اس مہینے یا اس تاریخ کو کیپٹل واپس کرے گا، تو یہ رسپانسبلٹی ہے مضارب کی کہ وہ اس دن یا اس سال اس وقت جو ہے وہ کیپٹل اس کو واپس کرے۔ نمبر 10 ہے when the مضارب invest the capital in business, he becomes the agent of the رب المال۔ اچھا، جب وہ پیسہ یعنی راس المال بزنس کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو وہ رب المال کا ایجنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 11، the مضارب will share the profit with the رب المال in agreed term۔ جو بھی ایگری ٹرم ہے، جو پرسنٹیج ہے پروفٹ میں سے، اس کا حصہ جو ہے وہ رب المال کو دے گا۔ نمبر 12 ہے in any case the مضاربہ is dissolved, the مضارب will become employee and will receive the salary while profit and loss will be belong to رب المال۔ اچھا، یہاں پر اگر کسی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے جو مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے اور انویلڈ ہو جاتا ہے، تو اس وقت بزنس کی سچویشن کیا ہوگی؟ بزنس میں جو مضارب ہے وہ ایز اے امپلائی ہو جائے گا رب المال کا، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اور صرف تنخواہ لے سکتا ہے، وہ بزنس کے اندر جو پروفٹ ہے اس کے اندر اس کا کوئی شیئر نہیں ہوگا، اور جتنا بھی لاس اور پروفٹ ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوگا، مالک کا ہوگا، اس کا ہو جائے گا۔ نمبر 13، if any term violated by the مضارب then he shall be liable for the return of capital۔ اگر کوئی کنڈیشن یعنی جو آفر ہے اس کے اندر کوئی کنڈیشن ہے جو مضارب نے وائلیٹ کی ہے، تو مضارب کے اوپر ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کے بعد، چونکہ آپ کا جو مضاربہ کانٹریکٹ ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا، تو پھر مضارب کو وہ جو کیپٹل ہے وہ واپس کرنا چاہیے۔ 14، the whole profit cannot go to any party, if so it will not be مضاربہ، it will be like debt contract، the profit and loss will be borne by the مضارب and will have to return to the رب المال۔ یعنی اگر فرض کریں ہم کہیں کہ جو بزنس ہے تو اس کا پروفٹ صرف اور صرف جو ہے وہ رب المال کو جائے، اور رب المال اسے ایز اے امپلائی رکھے، تنخواہ دے، یا سارا کے سارا منافع جو ہے وہ مضارب کو جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کیس میں جو مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے وہ تو انویلڈ ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اور جو بزنس ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس کی پھر سچویشن کیا بن جائے گی کہ جو پیسہ دیا ہے مضارب کو وہ اس کی طرف ڈیٹ ہو جائے گا، ڈیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا،
اور پھر مدارب کی رسپانسبلٹی کہ وہ ادار ایز سون ایز جو ہے وہ رب المال کو واپس کر دے. نمبر 15 اف آل پروفٹ گیٹس ٹو رب المال اٹ ول بی البزاتہ. یہ ایک اور قسم ہے اس کی اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کی، جس میں پھر البزاتہ میں پھر جو مالک ہے جو رب المال ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے اس کو کتنا منافع دینا ہے یا سیلری دینی ہے، کیا دینا ہے. دا نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اینڈ لاس.